اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کی، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کی، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ روزانہ فجر کی نماز جو بستروں میں ہم ترک کرتے ہیں، ہمارے ماتھے پر کبھی بل بھی نہیں آتا۔ کرکٹ کے لیے تو ہم نے دکانیں بند کی ہے، کیا کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ دوستوں کی شادی کے لیے بھی ہم نے دکان بند کی ہے، کیا کبھی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ کتنا افسوس ہے نا، جو نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز معراج المومنین ہے، جو نماز افضل العبادات ہے، وہ نماز اگر چھوٹ جائے اطاعت مصطفیٰ میں، چھوٹ جائے اطاعت مصطفیٰ میں تو علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ مولا کائنات نے حضور کو اپنے زانوں پہ لے رکھا ہے، مشہور سی بات ہے، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ مولا کائنات نے اپنے زانوں پہ حضور کا سر رکھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں اثر چھوٹ گئی، بولو اس کے صدمے سے مولا علی روئے کہ نہیں روئے؟ اطاعت نبی میں نماز گئی تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، موبائل کھیلتے ہوئے نماز گئی تو کیا کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے کہ نماز چلی گئی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی تو دور رسالت میں وہ اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا کہ جیسے بچے کے مرنے پر کوئی باپ روتا ہے، ایسے نماز کے چھوٹنے پہ صحابہ روتے تھے، اور جیسے مرنے والے کی موت پر اس کے رشتہ داروں سے تعزیت کی جاتی ہے ویسے نماز چھوٹنے والوں کی تعزیت کی جاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ عرض یہ کرنے چلا تھا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ کی خشیت کتنی تھی۔ آج خوف اور خشیت کی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے، ارے مولانا چھوڑو، اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی شان کریمی یاد ہے؟ اس کی شان قہاری و جباری یاد نہیں؟ وہ قہار و جبار بھی تو ہے، اللہ اکبر، وہ غیرت والا بھی تو ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، شان رحیمی پر بھروسہ کر کے اس کی شان قہاری و جباری کو فراموش مت کر دینا۔ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار و غفار بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار کو بلاتے ہیں اور کعب سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا میرے پاس آؤ اور مجھے بیٹھ کر کے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، خدا کی خشیت زیادہ ہو، اللہ کا خوف میرے دل میں زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ فاروق اعظم پہلے ہی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ سے اتنا خوف کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہ ان کی آنکھوں کے قریب جو گال ہے نا، وہ گال پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے فاروق اعظم کی آنکھوں کے قریب رونے کے نشان پڑ گئے تھے، پھر بھی کہتے ہیں، اے کعب ذرا بتاؤ نا مزید وہ آسمانی کتابیں جو تم نے پڑھی ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں اور کیسے پیدا ہوگا۔ اب ذرا دھیان سے سننا، جناب کعب احبار سیدنا فاروق اعظم کے کہنے پر عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، میں نے آسمانی کتابوں کے اندر جو باتیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ وہ جہنم کو لائے، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی، اور جہنم کے منہ میں جب 70,000 لگامیں دے کر جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور سے سننا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم بہت زیادہ بے باک ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ جب جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں دے کر جہنم
کو لایا جائے گا تو اس وقت اس کے شرارے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے اللہ کے انبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر عرض کریں گے اے اللہ آج ابراہیم جس کو تو نے اپنا خلیل بنایا وہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو ابراہیم کو امان دے دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ آج موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو مجھے دور پہ بلا بلا کر مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا تھا، مولا آج اسی کلیمی کی شان عطا کرنے کا واسطہ مولا آج موسیٰ کو تو اپنی امان دے دے۔ موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جناب عیسیٰ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنی کنواری بتول مریم ماں کے لیے بھی آج میں کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج تو مجھے صرف امان دے دے، آج میں اپنی امان چاہتا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں تھوڑا سا اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، ذرا سوچو تو صحیح معصوموں کی کیفیت یہ ہوگی، انبیاء کرام میدان محشر میں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں امان طلب کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک ہے نفسی نفسی کی صدائیں ہمارے نبی کے سوا سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی کی صدائیں ہوگی، ہمارے نبی کے سوا سب گھٹنے زمین پہ رکھ کر اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ معصوم زواب، وہ معصوم ہستیاں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی کا ایک سیکنڈ نہیں گزارا، جب ان کی خوف کا یہ عالم ہے، ان کی خشیت الہی کا یہ عالم ہے، تو مجھے بتاؤ مسلمانوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ اکبر، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، تفسیر کے اندر موجود ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم چھوٹ جائیں گے، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے حساب لیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اللہ تم سے حساب لے گا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کے بارے میں حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے ایک نبی سے سوال کرے گا، اپنے ایک نبی سے سوال کرے گا۔ کون سے نبی سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے باپ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، قرآن نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، لیکن اللہ سوال کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ تاکہ جو یہ جھوٹے عیسائی ہے ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، یعنی کہ کل ملا کر یہ کہ ایک نبی پر لگائے گئے الزام کی برات کی خاطر، اس کے تصفیے کی خاطر اس نبی سے سوال پوچھا جائے گا، حساب لینے کے لیے نہیں، الزام کے صفائی کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ اللہ یہ ایک سوال حضرت عیسیٰ سے کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ یہ ایک سوال حضرت عیسیٰ سے کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ جو جرم حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا، اللہ صرف اس کی صفائی چاہتا ہے تاکہ عیسائیوں کو ذلیل کرے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان ہو جائے۔ اس سوال پر بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے ان کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں جو کام حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا اس کے متعلق سوال کر لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے، وہ لوگ اپنی زبانوں میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے زنا کیا ہوگا۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے زنا کیوں کیا تھا، وہ کہاں سے جواب دیں گے کیوں زنا کیا تھا؟ تم نے شراب کی بوتلیں حلق میں کیوں لے لی تھی؟ وہ زبان میں طاقت کہاں سے لائیں گے؟ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں
خاص طور پر یہ محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ ناجائز تعلقات، لڑکی اور لڑکیوں کا، لڑکے اور لڑکیوں کا افیئر کا معاملہ، شادی شدہ لڑکیاں بھی معاذ اللہ سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر اب گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ بیٹیاں کسی کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے۔ ماں باپ اسلامی تربیت نہیں کرتے، ماں باپ دین نہیں سکھاتے، ماں باپ صبر نہیں سکھاتے، ماں باپ تقوی نہیں سکھاتے، ماں باپ پرہیزگاری نہیں سکھاتے، بلکہ حالات یہ ہیں کہ بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا منظر دیکھا جاتا ہے۔ بیٹی بھاگے گی نہیں، بیٹے کو گود میں لے کر زنا کا منظر دیکھا جاتا ہے، بیٹا کسی کی عصمت کو تار تار نہیں کرے گا۔ کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے۔ آج یہ گناہ بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے۔ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جب کوئی دوست گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو وہ دوست اس کو منع کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی، دل کا درد ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ دوست کیا جو اپنے دوست کی مدد نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، سچے دوست کی پہچان یہ ہے جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے گناہ سے روک دے، جب تو خدا کو بھولے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلا دے۔ یہ کیا دوستی ہے؟ اور یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کو گناہ پر مدد کی، اگر کسی کی مدد کی گناہ پر، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کیوں مدد کرتے ہو؟ اور سن لو، اگر تم نے کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی کے لیے اپنے دوست کی مدد کی تو تمہارے شیشے کے گھر بھی محفوظ نہیں رہ جائیں گے۔